بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری جتنی بھی ویڈیوز وظائف و عملیات کے بارے میں ہیں، کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میری نیت، میرا اخلاص، میری محبت ان کتابوں سے ہے جو بزرگان دین نے، اسلاف نے ہمارے لیے محنتیں کر کے اتنا بڑا ذخیرہ مرتب کیا۔ طلسمات کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے، ایک حیرت کدا ہے، طلسم کدا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اسرار اور بڑے رموز رکھے ہیں۔ جو کسی ایک ذرے کو پا گیا جو محروم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جسم کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر دماغ کے اندر اپنی اپنی خاصیات اور کوالٹیز رکھی ہیں۔ طلسمات سے لوگ بڑی سے بڑی چیزیں حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کو قانون طلسمات کہتے ہیں، اور یہ اپنے اندر ایک بڑی انوکھی معلومات رکھتی ہے، جس میں بعض ایسے طلسمات ہیں کہ آپ جنات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو اپنا بنانے میں، اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے اپنی مثال ایک آپ عمل ہے۔ گرگٹ کے جسم کے اندر سے ایک منکا حاصل کر سکتے ہیں، جو دولت کا ایک بے شمار انوکھا راز ہے چاند گرہن کے ایام میں۔ اور اسی طرح مینڈک کے سر کے اندر ایک پتھر ہوتا ہے جس سے زہر کو چوسا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری طلسماتی باتیں اس کتاب میں ذکر ہیں، اور جسم کے اندر سے چھری، چاقو یا سوئی کا کسی بھی دھات کا جسم کے اندر سے گزارنا اور درد تک نہ ہونا، یہ شعبدہ بازی ہے، نظر بندی ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال اس بندے نے اپنی محنت کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہے۔ دوسروں کی نظروں سے اوجھل کیسے کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور خود اوجھل کیسے ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی غیر صورت میں تبدیل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور انسان کو جانور کی شکل میں تبدیل کرنا، یہ بھی ایک انوکھا عمل ہے۔ حیوانات میں جس قسم میں بھی آپ دفائن اور خزائن کا مشاہدہ کرنا، بارش برسانا، مصنوعی بارش جس کو کہتے ہیں، طرح طرح کے۔ اس میں فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ایک طلسم، یعنی اس کے 7 طلسم مشہور تھے، 7۔ ان 7 طلسمات میں سے ایک ایسا طلسم تھا کہ ایک شیشہ بنایا ہوا تھا جو چھت کے اوپر آویزاں کیا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، اور جہاں جہاں تک اس کی حکومت تھی، مملکت تھی، وہاں تک کے حالات کو وہ دیکھ لیتا تھا، اور تبھی تو لوگ اس کو خدا مانتے تھے، اور خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی لوگوں سے کہتا تھا، سارے حالات اور سارے واقعات بدلا دیتا تھا۔ یہ محنت ہے، یہ عمل ہے، یہ ریاضت ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہوں۔ کوئی اگر نہ کر سکے، محروم رہ جائے، تو اس کی وہ اپنی قسمت ہے، اور اگر کامیاب ہو جائے تو وہ اپنی اس کی خوش قسمتی ہے۔
میرے ان بتائے ہوئے عملیات کو، وظائف کو آپ جو رنگ، جو شکل، جو نظر، جو نظریہ، جو سوچ دیں وہ آپ کی ہے۔ میرا کام ہے جو میرا علم ہے یا میری معلومات ہیں وہ آپ تک شیئر کرنا۔ صحیح ہونے کی صورت میں میری تصحیح ہوگی اور غلط ہونے کی صورت میں خود اپنی کریکشن کر لوں گا، اس میں کون سی بات ہے۔ ایک بات یہ ہے، ایک کتاب ہے روحانیات کی دنیا، حاضرات کی دنیا، حاضرات کی دنیا، کیسر احمد BA کے نام سے وہ کتاب شائع ہے، کراچی میں رہتے ہیں، میری ان سے خط و کتابت ہوتی تھی۔ اس میں ایک عمل لکھا ہوا تھا اور جو میں نے کیا تھا، بہت بڑی محنت اور ریاضت اور بہت بڑے عرصے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ آپ اپنی روحانیت کو دیکھ لیں کہ آپ کے اندر روحانیت کی کیفیت کیا ہے۔ شاید آپ 1 مہینے میں کامیاب ہو جائیں، 2 میں ہو جائیں، اس سے پہلے ہو جائیں، سال لگ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کے بعد والی آیت قد تبین الرشد من الغی، جس میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ آیت آپ نے ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ ایک تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ کر 313 بار پڑھنی ہے۔ ایک شیشہ سامنے رکھ لیں جس میں تقریباً آپ کے ناف سے لے کر سر تک کا حصہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہو، اور اس شیشے کے اندر نظر گاڑ کر اس آیت کو 313 بار تلاوت کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات سے یا عروج ماہ سے شروع کرنا ہے، اور اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو اپنی شکل، اپنی صورت، اپنا مجسمہ شیشے کے اندر آنا بند ہو جائے۔ جس دن آپ کی شکل و صورت شیشے میں نظر نہ آئے، آپ یہ سمجھے کہ پوری دنیا کا خزانہ میری مٹھی میں ہے۔ اللہ کے کرم سے یہ عمل کیا تھا، لیکن اس عمل کی ایک بنیادی اور کڑی شرط یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے۔ کامیابی مل گئی تو آپ کا نصیب، نہ ملی تو دوبارہ کوشش نہ کرنا۔ اور بعض دفعہ عمل کے دوران میں ایسی حیرت انگیز باتیں اور واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان عمل چھوڑنے پہ مجبور ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ عمل پڑھ رہا ہو، کسی نے آ کر خبر دے دی کہ آپ کا فلاں رشتہ دار، فلاں ریلیٹیو، فلاں آپ کا قریبی دوست اس حادثے میں مبتلا ہو گیا، فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، آپ کو یہ سن کر شاک لگے گا، اور جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے پھر عمل، اس لیے عمل شروع کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر خوشی کو میں برداشت کر لوں گا، جو بھی معاملہ ہو، اپنے عمل کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان باتوں کو پہلے ذہن میں رکھیں۔ لوگ کتابیں بیچنے کے لیے، یہ کتاب ہے 1956 میں شائع ہوئی ہے، 1956 میں، اور آج تک دیکھیے 68 سال ہو گئے ہیں اس کتاب کو۔ مسلسل اس کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لکھنے والے بھی ایک اہل تشیع حضرت ہیں، علامہ محمد رفیق زاہد۔ تو لہٰذا اس عمل کو آپ کیجئے کہ شیشہ لے جائیے، اس کو اپنے سامنے دیوار پر یا ایسا کھڑا کر دیں کہ آپ کو اپنی ناف سے سر تک کا حصہ نظر آئے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت ہے۔ اس کو 313 بار پڑھیں، ترک جلالی اور جمالی، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ اور پرہیز جلالی، ترک جلالی اور جمالی آپ جانتے ہیں، تفصیلات پڑھ لیں۔ پھر یہ ایک کھلی کتاب ہے، جب آپ کامیاب ہو گئے اس شیشے کو سنبھال کو رکھو، آپ کے پاس جو بھی مسئلہ پیش آئے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، روحانی ہو یا مادی ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو
ذہن میں رکھیے اور پڑھیے اس کو، سوچئے اس کو۔ آپ کے مجلس میں ایک آدمی ہے یا 1000 آدمی ہے، ہر ایک کا مسئلہ آپ شیشے پہ آیت پڑھ کر پھونک دیں یا ان آدمیوں کے اس مجلس پہ پڑھ کر پھونک دیں، بس شیشے میں وہ دیکھتے رہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ذہن میں آئے گا پڑھتا جائے گا، سوچتا جائے گا، اس کے بعد جواب ملتا جائے گا۔ آیت الکرسی کے عمل سے ایک شیشے کی بوتل لے لیں، 70 بار 41 دن تک وقت مقررہ پہ آپ اس آیت الکرسی کو پڑھ کے آپ پھونکتے جائیں، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، باوضو اس کو استعمال کریں۔ جب بھی ہاتھ لگانا ہو تو پوری کائنات آپ اس بوتل کے اندر، اس کو حاضرات کا عمل کہتے ہیں، کر کے دیکھ لیجئے، میرے کہنے کی بات نہیں ہے یا کتابی عمل نہیں ہے، بزرگوں کا سینہ بسینہ ہے، صرف عقائد اور نظریات کے پختہ ہونے کی بات ہے، میرے کہنے کی بات نہیں یا کسی اور عمل کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تلسمات سے آپ محقوق فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب کہ آپ کے عقائد اور نظریات ان چیزوں کو، ان باتوں کو مانتے ہوں، آپ کو بھی یقین ہو۔ وہ جس طرح میں بار بار مثال دیتا نا کہ اکبر بادشاہ نے جب یہ سنا کہ سجدے میں کعبہ نظر آتا ہے، من جدہ وجدہ، جو انسان کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، محنت کرتا ہے پا لیتا ہے۔ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے، خدا کہیں گم تو نہیں ہوا لیکن زبان زیادہ عام ہے۔ آپ خدا کو پانے کی کوشش کریں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے زیادہ قریب اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن محنت کی، لگن کی، محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان چیزوں میں کامیاب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جس کی سمجھ میں آ گئی دعائے خیر کے لیے ہاتھ میرے لیے، اور جس کی سمجھ میں نہ آئی بے شک وہ جو کہتا رہے اس کی کہی ہوئی بات سے ہم برا نہیں مانیں گے، خود اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔